وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. محترم بھائیو، آپ کے سامنے اللہ کے ناموں کے معنی کا درس چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا معنی جاننا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، اس کے ناموں سے اسے پکارو، اس کے ناموں کے ذریعے سے دعا کرو. تو لہٰذا اللہ کے پیارے پیارے نام، سب سے اچھے نام، اس کا معنی ہم جان رہے ہیں. آج آپ کے سامنے دو نام لے کر آیا ہوں، الحکیم اور الحکم. الحکیم کے معنی کیا ہے محترم بھائیو؟ قرآن مجید میں مختلف جگہ یہ نام واقع ہوا ہے. مثلا الحکیم الخبیر، عزیز الحکیم، بہت جگہ قرآن مجید میں حکیم کا لفظ آیا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ علماء دو معنی بتاتے ہیں الحکیم کے. ایک معنی درست اور ٹھیک فیصلہ کرنے والا، اور دوسرا معنی کیا ہے الحکیم کا؟ حکمت اور مصلحتوں کا مالک. حکمتوں اور مصلحتوں کا مالک. جو پہلا معنی ہے وہ معنی اچھے طریقے سے ہم سمجھتے ہیں. کیا معنی ہے الحکیم کا؟ درست اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا. یہ اللہ کی ذات ہے. ہر چیز میں اللہ کا حکم جاری و ساری ہے. اسی کے فیصلے کے بغیر، اس کے فیصلے کے بغیر کچھ چلتا نہیں. اللہ کا فیصلہ ہوا تو ہی کام ہوتا، اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے دوسروں سے مشورہ بھی اس کو لینے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اس کے فیصلے میں اس کو کوئی مشورہ نہیں دیتا، دوسروں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں. وہ اکیلا ہے فیصلہ لینے میں. اس کے فیصلے کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا. اس نے جو فیصلہ کیا آخر تک وہی فیصلہ قائم رہے گا. واللہ لا يحکم لا معقب لحکمہ. اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دیا، اس کے فیصلے کو کوئی آڑے نہیں مار سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ انسان بنایا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کو کوئی شیر بنانا چاہے تو کوئی شیر نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ شیر کو شیر بنایا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اس کو کوئی انسان بنانا سمجھے تو انسان نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ کسی ایریا میں بارش برسانے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ ایریا میں بارش برسے گی، اللہ کا فیصلہ ہو گیا. اب اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. کسی جگہ سیلاب آنے کا اللہ فیصلہ کیا ہے تو سیلاب آ کر رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس طریقے سے آپ دیکھتے جاؤ، اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اے مومنو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور امیروں کی اطاعت کرو، امراء کی اطاعت کرو. اور اگر تمہارے درمیان کچھ اختلاف ہو جائے، معاملے میں کچھ اختلاف ہو جائے تو تمہارے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یعنی ہمارے درمیان کچھ اختلاف ہو جاتا ہے تو ہمارے درمیان کے اختلاف کا فیصلہ اللہ کی طرف لوٹانا. اللہ کا جو فیصلہ قرآن میں حدیث میں ہم کو ملتا ہے اس کو مان لینا. اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا.
اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اس لیے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی فیصلہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے میں انصاف ہوتا ہے، انصاف سے بھرا فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں کے لائق ہمارے اوپر عمل کا بوجھ ڈالا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی انسان کو اللہ اس کے طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا۔ ہم سے پہلے جو قومیں تھی بہت زیادہ طاقتور تھی، بہت زیادہ ہٹے کٹے لمبے چوڑے تھے، وہ ان کے طاقت کے حساب سے ان پر عمل اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب ہمارے طاقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بوجھ ڈالا۔ اب 5 وقت نمازیں پڑھنا ہو، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہو، زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہو، یعنی ہمارے طاقت کے انڈر میں ہے وہ سب چیزیں، ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں۔ تو کتنا انصاف کا فیصلہ ہے اللہ کا، غور کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے انصاف سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں محترم بھائیوں۔ اچھا، یہ الحکیم کا معنی، الحکم اس کا معنی بھی الحکیم کے برابر ہے، درست فیصلہ کرنے والا، یعنی درست اور ٹھیک فیصلہ کرنے والا۔ الحکم کا معنی بھی یہی ہے۔ حدیث کے اندر یہ لفظ ہم کو ملتا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس کا نام ابو الحکم تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ابو الحکم یہ نام تم کو کس نے دیا؟ وہ آدمی بولا، اللہ کے نبی، ہمارے ایریا میں، ہمارے گاؤں میں جو بھی جھگڑے ہوتے، لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے تھے، میں ہی فیصلہ کرتا تھا، اس لیے لوگ مجھے ابو الحکم بولنے لگے۔ ابو الحکم بولے تو فیصلہ کرنے والے کا باوا۔ اب فیصلہ کرنے والے کا باوا تو اللہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، ابو الحکم اپنا نام بدلو، یہ نام تم نہیں رکھ سکتے، یہ نام تم نہیں رکھ سکتے، اللہ ہے، ابو الحکم تم نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ آدمی سے، تمہارے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ آدمی بولا شریح، تو تمہارا نام آج سے ابو شریح، یعنی شریح کا باپ، یہ نام رکھ لو تم، ابو الحکم نام نہیں رکھ سکتے۔ عبد الحکم رکھے تو کوئی بات نہیں، عبد الحکیم رکھے تو کوئی بات نہیں، ابو نہیں رکھنا۔ تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے الحکم یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے دنیا میں ہوتے ہیں محترم بھائیوں، ان فیصلوں سے ہمیں راضی ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے دنیا میں کس کو غریب بنانا، کس کو پیسے والا بنانا، کس کو مڈل کلاس بنانا، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ جس حالت میں ہم کو رکھا ہے اس حالت سے راضی ہو جانا، یہی ایک مومن کرتا ہے، یہی ایک مومن کی چال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہمیشہ مومن راضی ہو جاتا ہے۔ ہم جس حالت میں بھی ہے اپنے آپ کو یہ سمجھنا، اللہ میرے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے، بس میں راضی ہو جانا اس سے، یہ سوچو ہمیشہ۔ اللہ کو معلوم ہے کس کو کس حالت میں رکھنا، کیا پوزیشن میں رکھنا، اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے انصاف سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے فیصلوں سے راضی رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو، ہم سب لوگوں کو، اے اللہ تیرے جو پیارے پیارے نام ہم یاد کر رہے ہیں، اس کا معنی جان رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے ناموں کے جو معنی ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ معنوں کا جو مطلب ہے، وہ مطلب کے مطابق ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔